بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑھ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ این اے فنکار نے کہ عدالت عالیہ کے ساتھ بھی فنکاری لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن پائن پھڑے گئے ہیں، اور پھڑے کیسے گئے ہیں وہ سارا معاملہ کیا اس پہ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اور اس غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان گلاں ہی کردا پائے نا، جیل ویکھی کوئی نہیں ہے، یہ جس لئے جیل جائے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو عمران خان یہ کہتا پھرتا ہے کہ جناب میں جیل جاؤں گا تو اور خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو انہیں کہا گلاں ہی نہیں، جس لئے جیل جائے گا اس سے سمجھ آئے گی۔ وہ انہوں نے اس بات پر بھی دکھ کا اظہار کیا ہے کہ جناب انہیں جولائی اگست میں جو ہے نا جیل بھیج دینا چاہیے تھا، گرفتار کر لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ بہرحال امید یہی ہے کہ اس مہینے گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ بات رانا نے نہیں کہی، ایک حل میں کہہ رہے ہیں کہ امید بنتی پئی ہے کہ اس مہینے میں عمران خان گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ واقعہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہے جس پہ انہیں بیل بیفور اریسٹ ملی ہوئی ہے، اور وہ 21 تاریخ تک بیل بیفور اریسٹ ہے۔ آج کے دن کا ٹائم تھا، ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ جناب اس دن آپ نے 3 بجے آ کے شامل تفتیش ہونا ہے۔ پچھلی بار بھی وہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ شامل تفتیش ہوں، اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا۔ یہ جو بیل بیفور اریسٹ ہوتی ہے نا سر، کسی کیس میں ہو اس میں آپ کو شامل تفتیش ہونا پڑتا ہے، اسی بنیاد پر آپ کو ضمانت ملتی ہے کہ آپ قانون کے آگے خود کو جھکائیں گے اور قانون کے مطابق چیزیں آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن عمران خان تے پھر پائیں عمران خان نے جڑا نا بالکل قانون نو انجی سمجھا جی انہوں نے اپنے گھر چ شیرو سمجھا سی، پر سر قانون ہوتا ہے، اور جب وہ اپنا راستہ لینے پر آتا ہے تے بڑے بڑے جڑے نا ونگے کھبے سجے وہ سارے سدھے ہو جاندے نے۔ عمران خان صاحب نو یہ قانون دے ہاتھ لگے کوئی نہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کو 3 بجے کا ٹائم تھا سر آج، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اور اب جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک بھی وہ عمران خان صاحب وہاں پر پیش نہیں ہوئے۔ اب جب دوبارہ سماعت ہوگی عدالت میں تو اس لیے پھر ایک کارڈ کھیڈیا جائے گا کہ عمران خان کے خلاف ہو گئے ایک کپتان تے باقی سارا اس پاسے، تو اس طرح کرے کارڈ شرٹ کھیڈن گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سر قانون کا سامنا کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور باہر کھلو کے نعرے مارنا اور گل ہوندی ہے۔ پہلے ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر توہین عدالت کی جو تلوار ہے وہ پائن تقریباً ادھ وچکار آئی پئی ہے اور وہ لٹکی پڑی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے کر کے ادھر ادھر باتیں کر کے بھاگ دوڑ کر کے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے میری بچت ہو جائے، لیکن بچت ایسے ہونی کوئی نہیں۔ مجھے ایک لطیفہ سے یاد آ گیا، معاملہ تو سیریس گفتگو ہو رہی تھی مگر ایویں درمیان ایک لطیفہ آ گیا، سچویشن کو ذرا وہ اس سے آپ نا یعنی محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی سچویشن کیا ہے۔ ایک جنگل کے اندر ایک جو لومڑی تھی اس نے بندر سے کہا کہ جناب یہ شیر بڑا ظالم ہے، جدوں کدی آندا میرے بال کھا جاندا یار، حالانکہ میں اتنی مدد بھی کرنی ہے پھر بھی میرے بال کھا جاندا۔ تو باندر نے کہا تو فکر نہیں کرنی، ہوں آئے گا نا تو میں دسنا۔ تو انہیں کہا ٹھیک ہے۔ شیر نو بھوک لگی، شیر اٹھیا جناب، وہ آیا، انہیں جناب جو ہے تھی اپنا لومڑی، اس نے آوازیں دی بندر کو، بندر آیا، بندر نے جناب ٹالی چھالاں ماریاں، کدی ایس پاسے ڈال تو چیکا ماردا، دوسری ڈال تے چلا جاوے، کدی ادھر چلا جاوے، جناب بڑی گل کوئی نہیں۔ شیر نے آرام نہ بچے بوچے کھادے نکل گیا۔ تو لومڑی نے بندر سے بعد میں شکوا کیا کہ دیکھو تم نے مجھے کہا تھا میں بچاؤں گا تو تم نے کیا تو کچھ نہیں۔ تو نے کہا دیکھ میں کوشش تے بڑی کی تھی، چھالاں تے میں بڑیاں ماریاں۔ تو عمران خان صاحب نے اس طرح نہیں چھالا مارے نے، بڑھنا کچھ نہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس سے آپ قانون کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے۔ قانونی معاملات وہیں پر حل ہوتے ہیں جہاں پر یہ قانون کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی عدالتوں کے اندر۔ آصف زرداری صاحب نے سب سے زیادہ جو ایکسپیرینس سیاستدان ہے اس وقت موجودہ لاٹ کے اندر، وہ آصف زرداری صاحب ہیں، جن کو کل ملا کے تقریباً 13-14 سال جیل میں رہنا پڑا، اور وہ کسی ایک کیس میں بھی کبھی بھی کنوکٹ نہیں ہوئے، اور انہوں نے باہر نکل کر بھی کبھی کوئی اس چیز کو یعنی جو قانونی معاملات ہیں ان کو اور جو سیاست ہے ان کو آپس میں گڈمنڈ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ جڑی نا میں قانون دی عدالت لڑاں گا، ایتھے میں تہاڈے نال سیاست دی گل کر لواں۔ تو وہ جس جگہ کی جو لڑائی ہوتی تھی وہاں پر وہ لڑائی لڑتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب وہ آج بھی جو ہے سارے کیسوں میں بری ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب جن پر کیسز ہیں، یہ بھائی نے جنگ لڑنی شروع نہیں کی
تھی تو چیخا مارنی شروع ہو گئے. ان کے حواری ہیں جناب ایک شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہیں اور شاہ نو جڑا نا بالکل کیا کہتے ہیں کہ برے حال بوں کے دیہڑی پہنچا دیتے. جیسے عمران خان ابھی پہنچ رہے ہیں, ابھی پہنچے نہیں ہیں, یاد رکھیے گا عمران خان ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ یعنی ان کسی نے انگل بھی نہیں لائی. ابھی تک آپ نے کبھی عمران خان کو ہتھ کڑی میں نہیں دیکھا ہوگا حضور, یعنی جب سے وزارت عظمیٰ سے ہٹے ہیں, بلکہ 2011 سے اونورڈ. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں جناب میں 2007 میں عدلیہ بحالی کے لیے گیا تھا, وہ بس جہو جہاں گیا ہی سانوں پتہ ہی ہے, کئی بار میں بتا چکا ہوں, پائے نس گئے سن تو پھڑے گئے سن. پھر تو جسے بندہ پھڑیا جائے تو پھر جانا ہی ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں دلیری شریری والی بات کوئی نہیں ہے. تو ابھی تک تو عمران خان کو کسی نے انگل بھی نہیں لائی. یہ تو وہ ایویں نعرے مار رہا ہے, دوڑا لا لیا کہ میرے لاؤ گے تو میں کچھ کر دیا گا. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات درست ہے کہ جب آپ جیل میں جاتے ہیں, جب آپ جیل میں جا کر پہلی رات حوالات میں کاٹتے ہیں, چاہے آپ کو کوئی بندہ کچھ نہ کہے, منجی بسترا بھی لبا ہوئے, پکھا بھی لگا ہوئے ہوتے, تانوں بڑا بہترین جا ماحول بناتا جاوے, لیکن ایک پابندی ہوتی ہے, اور وہ پابندی یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے حضور, اور آپ جو ہے وہ اس وقت قیدی کی حیثیت سے بیٹھے یا حوالاتی کی حیثیت سے بیٹھے. یہ احساس بڑا ظالم ہوتا ہے فری مین کے لیے, جو بھی فری مین ہوتا ہے اس کے لیے بڑا ظالم احساس ہوتا ہے. اور عمران خان تو پاویں جھوٹا سچا جی ہو جب وزیر اعظم پاکستان تو رہے ہیں نا, چاہے RTS کے ذریعے بنے تھے, تو سر جس وقت وہ اندر جا کے اس طرح رات گزاریں گے تو اس لیے سمجھ آئے گی کہ وہ شیخ رشید جڑا سی وہ میں بھی چکی جاتا سی, آپ باہر پھری جا رہے ہیں. فواد چودھری جڑا سی وہ ایویں میں چکی جاتا سی, آپ باہر ہے. وہ دیکھو جڑا اپنا کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی, وہ بھی باہر لگا پھر رہے تھے, میں اندر بیٹھا. یہ احساس بہت زیادہ کلنگ ہوتا ہے. یہ اس وقت ان کو سمجھ آئے گی. شیخ رشید صاحب میری نظر میں, میرے خیال میں, اور جو ماضی کا ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, شیخ رشید صاحب ڈیوٹی دے اور ڈیوٹی وہ بڑی سونی کر دینے. فواد چودھری صاحب بڑی سونی ڈیوٹی کر دے. حامد میر صاحب نے نام لیے بغیر ان دونوں کا یہ بات بتائی تھی کہ جناب کچھ لوگ ہیں جو حامد خان صاحب ان میں شامل نہیں ہیں, باقی کچھ لوگ ہیں جو سیاستدان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, وہ عمران خان کو چڑھائی جا رہے ہیں کہ سر کوئی لوڑ نہیں معافی منگن دی, نہ بالکل کوئی لوڑ نہیں, اسی ایسرے نبیڑ لیں گے. ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ آپ سزا دے, پورا پاکستان تھے مگر. تو جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں نا عمران خان کو کہ تھے مگر بڑی دنیا ہے, وہ سر عمران خان کے دوست نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. وہ عمران خان کے دشمن ہیں. وہ کسی ڈیوٹی تے آئے نے اور عمران خان کو مزید جڑا نا وہ تکا دے رہے ہیں اس اگ والے پاسے جس جو عمران خان صاحب واپس نہیں آ سکن گے. جو عقل مند لوگ ہیں وہ عمران خان کو یقینی طور پہ کہہ رہے ہوں گے کہ سر مہربانی کرو, لڑائی نہیں لڑی دی ہوندی ہے جی جہو جی تسی لڑتے پے ہو, مہربانی کرے ایسے نہ کرے. لیکن خان صاحب چونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ فتح کے گھوڑے پہ سوار ہے, عوام اس کے ساتھ ہے. حالانکہ ملتان والا جلسہ میں دیکھا ہے, فوٹیج شیئر کی تھی. وقار ستی صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, صحافی بھائی ہیں, ان کے اوپر بھی اس گورنمنٹ نے ایک مقدمہ درج کروایا ہوا ہے. حالانکہ اس کی مکمل اگر صحیح تحقیقات ہو تو وہ مقدمہ وقار ستی سے نہیں بنتا, وہ مقدمہ عمران خان پہ بنتا ہے. ابھی بھی عمران خان جس طرح کی باتیں کر رہے تھے کل, اللہ معاف کرے یار, انہوں خیال ہی کوئی نہیں آتا اس کو, اس بات کا مطلب وہ ایگزامپل دیتے ہوئے نہیں سوچتا کہ میں اپنے آپ کو کہاں ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ جتی دی خاک دے برابر نہیں, جتھے پائن تسی اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر دیو اتوں تے خاک لب جائے نا حضور, تے وہ بڑی خوش نصیبی ہے. تو یہ بھائی صاحب جو ہے کہاں جا کے کس طرح سے چیزیں ملاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی جڑا نا سستے قسم کا نشہ ہے جڑا خان صاحب نو ہویا ہے, تو یہو جیاں مطلب یاوا گوئیاں کرتے ہیں. میں مذہب کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں جذباتی ہو جاتا ہوں, اس لیے میں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے میں آن لگوں ملتان ور کی سائٹ پہ. NA 157 ہے سر, اس کا بھی انتخاب جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور جسٹس شمشاد مرزا صاحب ہیں, انہوں نے شمس محمود مرزا, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, جسٹس شمس محمود مرزا صاحب ہیں, انہوں نے علی موسیٰ گیلانی جو کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں 157 سے, ان کے کہنے کے ان کی کہنے کہتے ہیں ان کی پٹیشن کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو 14 تاریخ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کہ جناب آؤ ذرا اے دسو کہ اے تسی کس طرح اگے لے گئے الیکشن, ایتھے کیڑا سیلاب ہویا پیا, تسی سیلاب دا بہانہ پا گئے, سارا کچھ ہی گاہ ٹورتا پڑ گئے. تو یہ انہوں نے پٹیشن کی تھی, اس پر جو ہے وہ ان کو طلب کر لیا گیا. یاد رکھیے گا کہ یہ پٹیشن پیپلز پارٹی نے کی ہے, یہ ان لوگوں نے نہیں کی جو یہ ٹرینڈ چلاتے پھرتے ہیں کہ بھاگ گئے نس گئے.
فواد چودھری صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا، پھر بھاگ گئے، پھر نس گئے، شکست نظر آ رہی ہے. اور یہ جو باتیں ہیں نا، یہ مطلب بڑی ایک عجیب سی ہے. میں نے کل ہی بلکہ صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اور جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے، وہ سر فیصلہ جو ہے وہ ایکچولی عمران خان کو ایک سائے آف ریلیف دینے کا فیصلہ ہے، کیونکہ عمران خان کے اوپر توہین عدالت کے حوالے سے جو فرد جرم عائد ہونے کا فیصلہ آیا ہے، اس تو بعد پائن اودے جڑے منن والے نا، انہوں جو ادھے دے دل شکستہ ہو گھر بہ جانے. باقی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جناب جیت جائے گا تو ساڈا کچھ بن جائے گا، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کی یعنی فالوئنگ اپنی جگہ پہ ہوگی. جس لیے ووٹ پان دی واری آتی گل اس لیے پتہ لگتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں چڑھتے سورج کے نال ہوندے نے. اب جو فیصلہ آیا اس سے یہ ساکھ یا ایک تاثر جو بنا ہوا تھا اس میں ڈینٹ پڑا ہے، تریڑ پئی ہے ادھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو یہ تاثر ختم ہو گیا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ وچوں ہی کہ نے اتو جڑا نا اے ساری لڑائی ہے، اے ساری جماعتوں نے بیوقوف بنا دی. یہ جو ایک تاثر تھا اس کو تھوڑا سا ڈینٹ ضرور پڑا ہے. لیکن بہرحال اس ڈینٹ کی وجہ سے جو ملتان کا یا 25 ستمبر کے جو الیکشن تھے، عمران خان نو تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا سرپرائزنگ رزلٹس ان کے آنے تھے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایون نون لیگ والے پریشان تھے کہ سانوں کہتے عمران خان جیتے نہ جاوے، لیکن عمران خان جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں اب نہیں رہے تھے، میرا یہ اندازہ ہے. بہرحال الیکشن ہوتا تو پتہ لگ جاتا. اب میں نے جو آپ کو شروع میں کہا کہ جناب یہ جو کیا کہتے ہیں یہ پی ٹی والے یہ سارے دے سارے فنکار نے اور فنکاری لاغے عدالت عالیہ کے ساتھ، وہ ایک شاد صاحب ہیں NA 246 سے، عبد الشکور شاد صاحب ان کا نام ہے، وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں. یہ بھائی صاحب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، وہاں سے ان کو ٹکٹ نہیں ملی، یہ کھڑے ہو گئے بلاول صاحب کے مقابلے میں، وہاں پر یہ جیت کر آ گئے، جیسے بھی جیت کر آ گئے، ایم این اے بن گئے. اب وہاں پر NA 246 میں الیکشن ہوا، ان کا استعفیٰ ہو گیا تھا منظور. اے بھائی صاحب نے جناب کل جا کے عدالت میں کہا کہ حضور میں تو استعفیٰ دیتا ہی کوئی نہیں. یہ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹائپسٹ نے ٹائپ کیا، ساڑھے کو سائن کرایا کہ بس ساڑھی تسلی لئی ہے، وہاں پر جا کے جمع کرا دیا. تو میں نے تو ہاتھ سے استعفیٰ لکھے کوئی نہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ جناب وہ سارے کا سارا معاملہ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب جی تسی استعفیٰ نہیں دیتا، تو انہوں نے الیکشن وہاں پہ ملتوی کر دیا. ان کا استعفیٰ جو تھا اس کو یعنی اس کو منظور نہیں کیا، ان کو ختم کر دیا کہ استعفیٰ منظور نہیں کیا جا سکتا. تو وہ الیکشن وہاں پہ ختم ہو گیا. نبیل گبول صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے پیپلز پارٹی کے. آج سر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ جو ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹ جو ہے اس کے بعد تو یعنی ان کے اوپر اگر یہ ٹویٹ درست ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چل رہا ہے، اگر یہ ٹویٹ درست ہے سر تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر یعنی 420 کا پرچہ بھی ہونا چاہیے. یہ شکور صاحب جو ہیں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں نبیل گبول صاحب نے نہ صرف یہ کہ ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ لگایا، ٹھیک ہے، جس پر ان کے سائن ہیں، اور بلکہ انہوں نے جو NA 246 میں الیکشن ہونا ہے اس میں بھائی صاحب کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی کھڑے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی سال لگایا کہ سر اگر یہ بندہ جس نے کہ کہتا ہے کہ یہ میں تو استعفیٰ دیتا ہی نہیں لکھ کے، اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہاتھ سے لکھا ہوا، فرض کرتے ہوئے اس تحریر سے خط مکر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اول تو مکر نہیں سکتے، وہ ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں تحریر کو، یعنی آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ پتہ لا لیندے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ہے دی یہ کسی اور دی، لیکن چلیں فرض کرتے ہوئے مکر جاتے ہیں. تو یہاں پر کاغذات نامزدگی پائیں تسی کیویں جمع کراتے، وہ بھی ریکارڈ سارا ہوگا، ظاہر ہے متعلقہ ریٹرننگ افسر کے پاس. انہوں نے وہ فارم نکال کے دے دیا کہ سر یہ دیکھیے 2022 کا الیکشن جو کہ ہونے جا رہا ہے کیا کہتے ہیں یہ جو 25 ستمبر کو 13/8/2022 کو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں. تو اے پائن کاغذ نے اے کس طرح کہہ رہے ہیں اور کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے. اچھا وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر یہ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو بلایا گیا تھا جب استعفیٰ منظور ہونا تھا، تو آپ کو بلایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نوٹس آیا تھا لیکن ہم پیش نہیں ہوئے، تو ہم نے استعفیٰ کوئی نہیں دیا. انہوں نے کہا اوکے نہیں پیش ہوئے تو آپ کے استعفے کی منظوری کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم، اور کوئی NA 246 میں الیکشن نہیں ہوگا، تو اسی حیثیت کر وہ ہو اپنا کہتے ہیں MNA ہو، بات ختم ہو گئی. لیکن سر یہ جو 2 نمبری کی گئی،
یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے استعفیٰ ہی نہیں دیا شکور صاحب تو پھر آپ نے کاغذات نامزدگی وہاں پہ جمع کیوں کرائے؟ کاغذات نامزدگی تو بندہ وہی جمع کراتا ہے نا جو استعفیٰ دے دیا ہو یا وہ پہلے ایم این اے نہ ہو تو پوائنٹ تسی تے ایم این اے ہیگے سو آپ کے مطابق، پھر آپ نے کاغذات نامزدگی وہاں پر کیوں جمع کرے؟ نبیل قبول صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے اور جو ہیں اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ تو پوائنٹ گل جیڑی نا ایتھوں تک رہے گی کہ اے ہر تھان تے جھوٹے نے۔ یہ آپ سے عرض کروں کہ مطلب خانہ دے خان پرونے والی جڑی گل ہے نا وہ ٹھیک ہے یہ، یعنی فراڈیا دے نال رل جاندا ہے، ایماندار آدمی نال رل جاندا ہے، یعنی جو جس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ اس طرح کے قبیلوں میں چلے جاتے ہیں اپنی اپنی تھان ہوتے۔ عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح کا وہ چکر باز ہے وہ پائن وہ تھلے جڑا گا اس تو بڑا چکر باز ہے، وہ عدالت نو ہی دال آ گیا پائن باقاعدہ طور پہ، اور یہ چیز سامنے آئی ہے۔ بہرحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ نبیل قبول صاحب جو ہیں وہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف دوبارہ عدالت میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اے دیکھو یہ کاغذات نے، ظاہر ہے یہ کاغذات وہ اوریجنل فارم میں حاصل کریں گے، جو ایک مستند کاپی ہوتی ہے وہ لے کر وہاں پر جائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ ٹرن ہو جائیں گی۔ لیکن جو وہاں پر الیکشن جو ہے اس کو کیا گیا ہے ملتوی سیلاب کی وجہ سے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ سو یہ دو مختلف کیس ہے۔ اس وقت جو کیس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بھی دو کیس ہیں۔ ایک این اے 157 کا کیس ہے جس کے اندر یہ جو ہے بات کی گئی ہے کہ جناب یہاں پہ کیڑی سلاح ہے پوائنٹ اے ذرا دسو جی وجہ تو تسی ایتھے الیکشن ملتوی کرتا ہے۔ یہ الیکشن جو تھا 11 تاریخ کو تھا، اور ایک جو الیکشن ہے وہ 25 ستمبر کو تھا، وہ این اے 246 کا ہے، جس میں اس بات سے دو وجوہات کی بنا پہ الیکشن نہیں ہو رہا۔ ایک تھا چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ کہ جناب سیلابی صورتحال ہے لہٰذا اتنے الیکشن نہیں ہو سکتا، یہ الگ کیس ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شکور شاہ صاحب کہتے میں تو استعفیٰ نہیں دیتا، تو پائے نے استعفیٰ نہیں دیتا، کاغذات نامزدگی کل ہی جمع کرائے سن پائے اتنے کی سمجھے ہے تسی کس طرح بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ پائے نے اے دا کرنا نہیں خراب، اے پورا کما دی بگڑے پی ٹی دا، اے سارے دے سارے جڑے نا ایک تو ایک ود کے فنکار ہے، لیکن سر فنکاریاں ایک حد تک ہی چلتی ہیں، جھوٹ ایک حد تک ہی آپ چلا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پکڑے جاتے ہیں اور اس برے طریقے سے گرفت میں آتے ہیں کہ تسی چیکا مار رہے ہوندے ہو، تہاڈی آواز کوئی نہیں سندا، تسی چیکا مار کہندے ہو جج صاحب میں نے کوئی بات کرنی ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جج صاحب کہندے نے کہ ہم نے آپ کا موقف جو ہے آپ کے وکلا ہے سن لیا ہے، اب ہم فیصلہ سنائیں گے۔ تو یہ حالات آتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے اوپر وہ حالات جو ہیں کچھ حد تک بڑے نے، مزید بنیں گے اس مہینے کے اندر۔ ستمبر ہوگا، میں آپ کو ستمبر شروع ہونے سے پہلے کہہ رہا ہوں، یعنی پہلے سے کہہ رہا ہوں، اور ستمبر کا ابھی آج 9 تاریخ ہے تو کافی ستمبر ثابت ہو گیا ہے۔ ابھی اس کی ستمگری جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ آپ دیکھیے گا 30 ستمبر تک پی ٹی آئی کس حالات میں چلی جاتی ہے۔ میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔